ہاں، اللہ ہی تعالیٰ جب ان سے پوچھا جاتا کہ کون ہے تم کو جو روزیاں دیتا ہے، بارشیں برساتا ہے، کون آسمان و زمین کا جو خالق و مالک ہے، اور مختلف طرح کے ان سے سوال کیا تو سبھی کا جواب کیا ہوتا کہ سبھی کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ تھا عرب کے مشرکوں کا عقیدہ۔ اور پھر آخر میں ہم نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ وہ جب بھاگتے ہوئے کشتی پر سوار ہوا تو کشتی جب ڈوبنے لگی تو کشتی میں بیٹھے ہوئے مشرکوں نے کیا کہا کہ ہاں تمہیں صرف اللہ ہی بچائے گا۔ یہی چیز جو ہے اس آدمی کا اس کو عقیدہ توحید سمجھا گئی کہ اگر اس طرح کی مشکلات کے وقت میں اللہ بچاتا ہے تو پھر ہمیں عام حالات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو بچاتا ہے۔ تو یہ ہے، اس چیز کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لوگ اتنا کچھ اللہ کو ماننے کے باوجود مشرک ہیں تو پھر اگر کوئی آج کلمہ پڑھ کر اس طرح کے شرک کرتا ہے تو مشرک کیوں نہ ہوگا۔ اور بلکہ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ وہ تو مشکلات میں صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، اور یہ کلمہ گو مشرک جو ہیں ان کو مشکل میں بھی اللہ یاد نہیں آتا، اس وقت بھی ان کو اپنے ہی بڑے چھوٹے معبود یاد آتے۔ اگلا سوال یہ ہے، یہ صفحہ نمبر 18 پہ ہمارا درس چل رہا ہے، وہی آپ نے کھولا تھا اس کے آگے ہی، کہ مذکورہ بالا آیات میں مشرکین عرب کے تمام عقائد کے باوجود انہیں مشرک کیوں قرار دیا گیا ہے؟ جب وہ کہتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، کائنات کو وہ چلاتا ہے، بارشیں وہ برساتا ہے، روزیاں وہ دیتا ہے، سبھی کچھ اللہ ہی کو مانتے تھے، تو پھر وہ مشرک کیوں تھے؟ انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ ہاں، یہ سوال، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو، ان ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ ایک تو شریک کرنے کا معنی اللہ کے ہاں ان کو سفارشی شفاعتی انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے کہ اللہ کے ہاں ہمارے شفاعتی ہوں گے، سفارشی ہوں گے، خود ہی انہوں نے اپنی طرف سے ہی ان کو شفاعت کا حق دیا ہوا تھا۔ ایک تو ان کے شرک کی وجہ یہ تھی، ہاں اولئک شفعاؤنا عند اللہ، کیا کہتے کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اللہ کے ہاں ہماری شفاعتیں کریں گے۔ ایک تو ان کا جرم یہ تھا کہ ان اپنی طرف سے ہی اللہ کے بندوں کو شفاعت کا حق دیا ہوا، ان کو اپنے سفارشی کھڑے کیا ہوا۔ دوسرا یہ ان کا جرم تھا کہ وہ سمجھتے تھے یا بلکہ کہتے تھے کہ یہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان ان ہستیوں کو وسیلہ کھڑا کیا ہوا تھا، وسیلہ بنایا ہوا تھا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، یعنی ان کو نظر نیازیں دیتے، سارا کچھ کرتے، کس لیے کہ وہ اللہ کے ان کو قریب کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھے ان کے اصل جرم مشرکین مکہ کے یا عرب کے مشرکوں کے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کو ہر چیز مانتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کرتے تھے، اللہ کے سوا اوروں کو شفاعتی بنا رکھا تھا، اللہ اور اپنے درمیان ان ہستیوں کو وسیلے واسطے بنا رکھا تھا۔ دعائیں مشکل حالات میں اللہ سے کرتے، آسانی کے وقت میں اوروں سے کر لیتے، اور نظر نیازیں اللہ تعالیٰ کے نام کی بھی دیتے اور اپنے مشکل کشا حاجت رواؤں کو بھی جن کو سمجھتے ان کے نام پیش کرتے، ان کے نام پیش کرتے، اور اسی طرح سے قربانی اللہ کے نام کی بھی دیتے اور کبھی اپنے بتوں کے نام ذبح کر دیتے۔ تو یہ تھے اصل ان کے جرم کہ جس وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا، ان کو کافر کہا گیا۔ اس سے ہمیں معلوم کیا ہوا کہ اگرچہ انسان اللہ تعالیٰ کو ہر چیز مانتا ہو، بلکہ سمجھتا ہو کہ اللہ معبود ہے، لیکن یہ نہیں کہ اللہ ہی معبود ہے،
اللہ بھی معبود ہے. ان کا جرم یہ تھا کہ اللہ بھی معبود ہے. ہاں یہ تھا ان کا جرم. جبکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. تو اس سے اندازہ ہو پتہ چلا کہ جب تک انسان اپنی توحید کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتا، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتا، صرف اللہ ہی کو معبود نہیں مانتا، اس وقت تک اس کی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں، اس وقت تک وہ مشرک ہے. اور جب مشرک ہے تو اس کی کسی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں. تو یہ تھا ہمارا صاحب کا جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں آخری جو باقی رہ گئی تھی چند لائنیں. اس کے بعد کیا مشرکین عرب صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ یا مشرکین عرب جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ کیا تھے؟ اس کا بھی ہم ان آیات کے روشنی میں جواب دیکھیں گے کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ صرف بت نہیں بلکہ بزرگوں کی پوجا کرتے تھے. یعنی مشرکین عرب دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ ان کے بت جو تھے وہ خالی پتھروں کی مورتیاں نہ تھیں، بلکہ وہ کیا تھے؟ ان کے نزدیک اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ ولی تھے، ان کی مورتیاں وہ پوجتے تھے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّنْ ظَهِيرٍ. کہہ دیجئے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ کہہ دیجئے کہ پکارو ان ہستیوں کو. الذین کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ الذین کیا چیز ہے؟ الذین ویسے لفظ کیا ہے؟ اسم اشارہ، اسم موصول. اسم موصول اس میں اشارہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. ھذا، ھذہ، ذا، ھذاک، ذالک، اولئک، سمجھے نا؟ یہ اس میں اشارہ ہے. اسم موصول وہ ہوتا ہے کہ جو کسی نام کی جگہ پر استعمال کیا جائے، سمجھے نا؟ نام کی جگہ پر، چاہے وہ ایک نام ہو، جمع ہو، مفرد ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو. الذی وہ شخص، اللتی وہ عورت، سمجھے نا؟ اور اولئک وہ لوگ. اس طرح سے یہ کیا ہے؟ بلکہ اولئک کا اس میں اشارہ ہے، لیکن الذی، اللتی یہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، اس میں موصول ہے. تو الذین، الذی مفرد ہے اور الذین اس کی جمع ہے. الذین کا لفظ جمع مذکر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. جمع ایک نہیں، مفرد نہیں، مذکر کے لیے، مؤنث نہیں، عاقل یعنی عقل مند چیز کے لیے، بے عقل کے لیے نہیں. آپ بے جان چیزوں کو نہیں کہو گے الذین، بے عقل جانوروں کو نہیں کہو گے کہ الذین، سمجھے نا؟ تو الذین کا لفظ جو ہے وہ عقل مند اور مذکر جمع مذکر عاقل کے استعمال ہوتا ہے. تو میں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ کہہ دیجیے کہ پکارو تم ان ہستیوں کو. اس لیے جو صحیح ترجمہ ہے، اس لیے یہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے کہیں گے پکارو تم ان ہستیوں کو الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ کہ جن کو تم اللہ کے سوا گمان کیے بیٹھے ہو، اپنے مشکل کشا حاجت سمجھے بیٹھے ہو. وہ کیا ہے؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ نہیں، لا یملکون اختیار رکھتے، ملکیت رکھتے مثقال ذرۃ ذرہ برابر چیز کی بھی، فی السماوات ولا فی الارض نہ آسمانوں میں نہ اور نہ زمینوں میں. یعنی آسمان و زمین میں ان کا کوئی ذرہ برابر کوئی چیز ان کی ملکیت میں نہیں ہے. آسمان و زمین کے کسی ذرہ برابر چیز کے مالک نہیں ہیں. اچھا مالک تو نہیں ہے، بعض اوقات آدمی شریک ہوتا ہے، شراکت ہوتی ہے. وما لهم فیہ من شرک، مالک بھی نہیں ہے اور ان کا کسی طرح کا کوئی حصہ شراکت بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، آپ مالک ہیں، دے سکتے ہیں، آپ کو دینے کا اختیار ہے کیونکہ مالک ہے.
بعض اوقات مالک نہیں ہوتا آدمی لیکن شریک ہوتا ہے. یعنی فرض کرے مجھ سے کسی نے گاڑی مانگی، وہ گاڑی میرے اور آپ کے درمیان مشترکہ ہے، تو مجھے حق ہے کہ اپنے حصے کے لحاظ سے وہ گاڑی اس کو دے دوں. بھی ٹھیک ہے، میرے پاس گاڑی فرض کرو دن میں فلاں وقت میں ہوتی ہے، آپ فلاں وقت میں گاڑی لے لینا. سمجھے نا؟ اگرچہ مکمل طور پر تو مالک نہیں اس کا، لیکن میرا حصہ ہے، تو اپنے حصے کے مطابق اس میں گاڑی دے سکتا ہوں. بھی ٹھیک ہے، تم فلاں ٹائم میں آ جانا، اور اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک گاڑی میرے پاس ہوتی ہے، میں استعمال کرتا ہوں، تم استعمال کر لے گا. تو مجھے حق ہے اس بات کا. تو اللہ ماتا ہے کہ نہ یہ مالک ہیں کا آسمان و زمین کی کسی چیز کے، مثقال ذرہ، ذرہ کے مالک بھی نہیں ہے. وما لهم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کا کوئی اس میں حصہ ہے، شراکت ہے. اچھا، نہ مالک ہے نہ حصہ ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہو سکتا ہے کہ میں مالک تو نہیں ہوں چیز کا، نہ میرا حصہ ہے، لیکن میرا آپ کے اوپر بڑا زور چلتا ہے، میں آپ کا کسی نہ کسی چیز میں سپورٹ کرتا ہوں، مددگار رہتا ہوں، آپ کا تعاون کرتا ہوں. تو اس وجہ سے پھر کیا ہے کہ آپ میری بات ماننے پر مجبور ہوتے ہیں. سیاسی لیڈر وہ کن کے محتاج ہوتے ہیں؟ ان لوگوں کے جو ان کے لیے ووٹ اکٹھے کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ ہاں، جو ووٹ جمع کرتے ہیں ان کے لیے، تو وہ ان کے ضرورت مند ہوتے ہیں. پتہ ہے کہ الیکشن آئے گا تو اس آدمی کی ضرورت پڑے گی ووٹ جمع کرنے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے. سمجھے نا؟ اپنا ووٹ تو اس کا جو ہوتا ہے، اور لوگوں کے ووٹ جمع کرتا ہے. کوئی علاقے کا چودھری ہے، کوئی اس طرح کا آدمی ہے. سمجھے نا؟ تو اب سیاستدان جو ہے، سیاسی لیڈر جو ہے، جو بھی ہے، وہ اس بندے کا محتاج ہوتا ہے. اس بندے کا محتاج ہوتا ہے. کس لیے؟ کیونکہ وہ اس کی مدد کرتا ہے ووٹوں کے الیکشن اس طرح کے موقع پر. تو اب وہ یہ بندہ، یہ آدمی، نہ سیاسی لیڈر کے پاس جو چیز ہے اس کا مالک ہے، نہ سیاسی لیڈر کے پاس جو چیز ہے اس کا حصے دار ہے، لیکن سیاسی لیڈر اس کا محتاج ہے، اس کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو چنانچہ اگر وہ یہ اس سے کوئی چیز مانگے گا، طلب کرے گا، تو اس کو دینا پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی دے گا. کیونکہ نہیں دے گا تو پتہ ہے کہ بندہ بگڑ جائے گا اور آدھا ووٹ نہیں ملیں گے. سمجھے نا؟ ایک موٹی مثال دے رہا ہوں، آگے ووٹ نہیں ملیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے مددگار، ظہیر. اللہ ماتا وما لہ فیہم وما لہ منہم من ظہیر، کہ ان میں سے ان کا کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. نہ مالک ہیں اللہ تعالیٰ کی کس چیز کے کائنات میں، آسمان و زمین میں، نہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، حصے دار ہیں کوئی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا ان میں سے کوئی مددگار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مدد چاہیے ہو تو جس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے اس کی بات قبول کرنے پر، اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے پر. اللہ مانتا ہے کہ یہ بھی نہیں. اچھا، چوتھی چیز یہاں پر آیت میں ذکر نہیں ہوئی، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. یہاں پر ذکر کرنا چاہیے تھے لیکن ذکر نہیں ہوئی. اگلی آیت میں ہے، وہ اسی آیت سے ساتھ ہی اگلی آیت میں چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ شفاعت ہے. قیامت کے دن نہ تو کسی چیز کا کوئی مالک ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے تحت کسی طرح کا کوئی حصہ ہے کسی کا کہ اپنے حصے کی چیز اس کو دے دے، اور نہ ہی کیا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کا محتاج ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. تینوں چیزوں کی نفی ہو گئی. چوتھی چیز باقی رہ گئی شفاعت کی، کہ جو ہوگی قیامت کے دن، اور جس کے بارے میں لوگوں کے غلط تصورات ہیں کہ جو چاہے اٹھ کے سفارش کر دے، جس کی چاہے کر دے. اللہ ماتا ہے نہیں، یہ بھی نہیں. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت بھی کام نہیں آئے گی سوائے اس کے حکم کے.
کہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، ورنہ کوئی شفاعت بھی نہیں کرے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہیں اس نے شرک کی جڑ کاٹ دی ہے۔ ان آیتوں ہیں سورہ سبا کی آیتیں، میں چاہتا ہوں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ شرک کی جڑ کاٹنے والی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام وہ رستے بند کر دیے ہیں، ختم کر دیے ہیں کہ جہاں سے آدمی کہیں شرک کو کام اس کو کر سکتا ہو، یہ کرنے کا موقع ہو۔ بھئی یہ مالک ہے فلاں چیز کے، اللہ فرماتا ہے مالک نہیں ہے، ذرے بھر کے مالک نہیں ہے۔ جس کو تم غوث، داتا، قطب، ابدال بیٹھے ہو، وہ ذرہ بھر کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ مالک ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز میں ان کی کوئی شراکت حصہ داری ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کا محتاج ہے، نہ یہ اللہ کی کو مدد کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز شفاعت رہے گی کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کو قبول کرے گا، ہاں کرے گا، لیکن جس کو اجازت دے گا، وہ بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ جو شفاعت کرے گا، ورنہ شفاعت بھی کرنے کا کسی کو اختیار نہ ہوگا۔ اور جس کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی وہ بھی کس کی سفارش کرے گا؟ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے گا۔ لمن ارتضی، شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جس کے لیے شفاعت کی جائے، کہ تو فلاں کی سفارش کر، فلاں کی شفاعت کر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شفاعت کا معاملہ بھی سارا شروع سے آخر تک اللہ ہی کے ہاتھ میں، اسی کے اختیار میں، حتیٰ کہ شفاعت کرنے والوں کو بھی کسی طرح کا کوئی اختیار حق نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی، شفاعت کریں گے اور اسی کی کریں گے جس کی اللہ اجازت دے گا، تو پھر باقی کیا رہا۔ تو یہ آیتیں، دونوں آیتیں سورہ سبا کی دونوں آیتیں شرک کی بنیاد، شرک کی جڑ سے اس کو اکھاڑتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان، والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ سورۃ النحل کی اس آیت میں ایک اور بڑی حقیقت واضح کی ہے۔ ایک تو والذین کا لفظ جو جمع مذکر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، بتوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو مشرکین عرب جو ہیں ان ہستیوں کی پوجا کرتے تھے، والذین یدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، بار بار غور کیجیے، نوٹ کیجیے کہ شرک کا زیادہ کون سے شرک کا بیان ہو رہا ہے؟ دعا کا شرک، پکارنے کا شرک، کہ جس شرک کی آج یہ کلمہ گو مشرک ویسے ہی انکار کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے ہی نہیں سرے سے۔ قرآن کریم نے اسی شرک کا بار بار بیان کیا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ، وہ ہستیاں جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً پیدا کرنے کی دلیل، تخلیق کی دلیل کا بار بار ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ مشرکین عرب اگرچہ اور ان کے فلسفے چلتے تھے کسی نہ کسی چیز میں، لیکن سبھی کا اس بات پر اتفاق تھا کہ کائنات میں اللہ کے سوا کسی نے کوئی چیز نہیں بنائی۔ کسی کا اس پر کوئی دعویٰ نہیں ہوتا تھا، کسی بڑے سے بڑے مشرک کا، کہ فلاں چیز میں نے بنائی ہے، یا فلاں چیز فلاں ہمارے کسی بزرگ ولی، کسی کا اس طرح کا دعویٰ نہیں تھا۔ اس میں کسی طرح کا ان کا کوئی اختلاف نہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً تخلیق کی، اپنے خالق ہونے کی دلیل کو بار بار ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس رب نے تم کو پیدا کیا، الذین من قبلکم، تم سے پہلے کو پیدا کیا۔ یہ نہیں کہ رزقکم، یہ نہیں کہ اور کوئی، بلکہ تخلیق کی دلیل کہ جس میں کسی کافر مشرک کا کوئی اعتراض نہ، اس میں دوسری بات نہ ہوتی تھی۔ اسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان کے اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، یہ کچھ بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں، نہ پیدا کیا انہوں نے۔ شیئا کا معنی اس کو کہتے ہیں نکرہ، نکرہ فی سیاق النفی، یہاں پر کسی چیز کی نفی ہو رہی ہو اور وہ نکرہ کے انداز سے ہو، یہ وہ انداز ہے کہ جو کسی چیز کا رد کرنے کا، کسی چیز کی نفی کرنے کا سب سے ٹھوس ترین انداز ہو سکتا ہے۔ نکرہ فی سیاق النفی، کہ نفی کے یعنی کہ اپنے سیاق و سباق میں کوئی چیز نکرہ کے انداز سے آنا،
تو اس میں ٹھوس انداز ہوتا ہے کس چیز کا انکار کرنے کا کہ ہے ہی نہیں سرے سے. تو لا یخلقون شیئا، کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کوئی ذرہ بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ وہم یخلقون، بلکہ خود یہ پیدا کیے جاتے ہیں، خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے. تو خود جو پیدا کیا جاتا ہے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے، کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اچھا دوسری بات، پہلی بات تو یہ ہستیاں ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ بت نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، کیونکہ پیدا کس کو کیا جاتا ہے؟ کسی مخلوق کو، سمجھے نا. اچھا دوسری، اموات غیر احیاء، یہاں پر وہ طاہر قادری جیسے بے ایمان، جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا صاحب کے درس میں، کہ اس نے جو ترجمہ کیا ہوا تھا بتوں کا، حالانکہ وہاں پر بھی اللہ دین کا لفظ تھا، وہاں پر ترجمہ کیا کرتا بتوں کے ساتھ. اچھا یہاں پر دیکھیے، یہاں پر اس نے کیا ترجمہ کیا، اموات غیر احیاء، کہ یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. یہاں پر بھی وہ کہہ دے گا کہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہیں کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں، یہ بت مردہ ہیں. کسی بے جان چیز کو مردہ کہتے ہیں؟ پتھر کو کہو کہ مردہ ہے، کیا خیال ہے؟ مردہ کس کو کہتے ہیں؟ مردہ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں جان تھی، اب وہ جان اس میں نہیں ہے. سمجھے نا. یہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں بذات خود لغت کو جاننا کتنا ضروری ہے، چاہے عربی لغت ہو یا اردو ہو. سمجھے نا. لغت کو جاننا بھی بہت ضروری ہے ان چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے، اس طرح کے لوگوں کے رد کرنے کے لیے. کہ مردہ کا لفظ کبھی کبھی کسی بے جان چیز کے بارے میں نہیں کہتے. پتھر کو کبھی نہیں کہتے کہ مردہ ہے، درخت کو نہیں کہتے کہ مردہ ہے، یہ ہے ہی بے جان، اس میں جان ہے ہی نہیں سرے سے. مردہ اس کو کہتے ہیں جس میں جان تھی اب نہیں ہے، وہ مردہ ہوتا ہے. سمجھے نا. اموات، تو یہ مردہ ہے، غیر احیاء تاکید کے طور پر کہ زندہ نہیں، تو غیر احیاء تاکید ہے مردہ ہونے کی. وما یشعرون ایان یبعثون. تیسری دلیل، پہلی دلیل کیا تھا کہ الذین، ہستیاں. دوسری دلیل کہ یہ مردہ ہیں، بے جان چیزیں نہیں ہیں. تیسری کیا ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو شعور نہیں، بلکہ شعور، تیسری دلیل شعور کی، ان کو شعور نہیں. اور شعور کس کو ہوتا ہے؟ ہاں، شعور اس کو ہوتا ہے کہ جو عقل مند چیز ہوتی ہے. شعور کی ہونا یا نفی ہونا عقل مند چیز کے اندر ہے. کہ تم کو شعور نہیں ہے، سمجھے نا. کیا کہیں گے کہ اس ٹیبل کو شعور نہیں ہے؟ ہاں، شعور اس کو کہیں گے جس کے اندر عقل ہے، اس کو کہتے بھی تمہیں شعور نہیں کیا اس بات کا، تمہیں احساس نہیں ہے. سمجھے نا، اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہاں پر شعور کی نفی ہو رہی ہے کن سے؟ ان سے جن کے اندر عقل تھی، کہ ان کو شعور نہیں، پتہ نہیں ان کو کس چیز کا. یہ چوتھی دلیل. پانچویں بلکہ تیسری دلیل، چوتھی کیا ہے؟ ایان یبعثون. ایان کا معنی کب، یبعثون بعث سے اٹھایا جانا، کہ ان کو مرنے کے بعد کب اٹھایا جائے گا، ان کو مرنے کے بعد کب اٹھایا جائے گا. اچھا، مرنے کے بعد کس کو اٹھایا جاتا ہے؟ جو جاندار تھا، جان تھی اس میں، موت آ گئی، مر گیا، اب دوبارہ قیامت کے دن اس کو اٹھایا جانا ہے. کیا پتھروں کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ہاں، بعث کا لفظ ہی ہے، معنی ہی کہ مردہ کو زندہ کرنا، مردہ کو زندہ کرنا، مردے میں جان ڈالنا، اس کو اٹھانا، اس کو کھڑا کرنا. یہ بات تو بعض کا لفظ ہی مردہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو جاندار تھا اب مر گیا ہے، اب اس میں پھر سے جان ڈالنی ہے، پھر سے اس کو زندہ کرنا ہے. یہ چوتھی دلیل اس آیت کے اندر. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہستیاں جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، کچھ پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، اور ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا. چار انداز سے اس طریقے میں ایسا آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، لیکن مشرک اس نے نہ سمجھنا ہے اور نہ اس کے سمجھنے کی کوشش ہے. مزید فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ
فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ادعوا الذین زعمتم من دونه، یہاں پر بھی الذین وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو، گمان کرتے ہو، کسی کو داتا، کسی کو غوث، کسی کو کیا سمجھتے ہو. فلا یملکون کشف الضر عنکم، لا یملکون، یہ لفظ کون بتائے گا اس میں کیا ہے؟ وہ تو اختیار مانا ہے گرامر کے اعتبار سے. لا یملکون بہت مانا ہے بھائی. یملکون گرامر کے لحاظ سے اس میں کیا ہے؟ جس طرح ہم الذین بیان کرتے ہیں اس لیے یملکون بھی ایسی ہے گرامر کے اعتبار سے. یہ افعال خمسہ کہتے ہیں اس کو، افعال خمسہ، اور یہ بھی عقل مند چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کبھی مفرد کے لیے، کہ جمع کے لیے، کبھی دو کے لیے، سمجھے نا، کبھی مذکر کے لیے، کبھی مؤنث کے لیے. تو یہ افعال خمسہ میں سے ہے کہ جو جمع مذکر سالم، جمع ایک لیے یملکون جمع نہیں ملکیت رکھتے، اور کون؟ مذکر نر میل، ان کے لیے نہ مؤنث ہے نہ اپنے بے جان چیز ہے، عقل مند ہے، نہ مفرد ہے. تو یہ یملکون، یہ افعال خمسہ. تو یہی بتا رہے تھے کہ یہ بھی عقل مند چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لا یملکون کسی بے عقل چیز کے لیے نہیں کہو گے یہ بکری یملکون، نہیں کہیں گے. لا یملکون کشف الضر عنکم، کشف الضر کے معنی ٹالنا، دور کرنا، در نقصان، تم سے کوئی نقصان تکلیف تم سے دور کرنے کی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، یملکون اختیار نہیں. ولا تحویلا، نہ ٹالنے کے ان کے پاس اختیار ہے، نہ اس کو پھیرنے کا کہ مجھ سے پھیر کر تم پر ڈال دیں، سمجھے نا. نہ ان کے پاس کو پھیرنے کا اختیار. تحویل کے معنی اسی ایک چیز سے دوسری چیز میں بدلنا، تحویل. تو نہ بدلنے کا ان کے پاس اختیار ہے، نہ ٹالنے کا اختیار ہے کسی طرح کی تکلیف کو. تو جن اولئک الذین زعمتم من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا تم سمجھتے ہو، وہ کسی طرح کا اختیار نہیں رکھتے کسی تکلیف کو ٹالنے کا اور نہ اس کو بدلنے کا. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اولئک الذین، یہ وہ ہستیاں جن کو یہ پکارتے ہیں، یہ ہستیاں جن کو یہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو خود جن کو یہ پکارتے ہیں، یہ خود جن کو پکارا جاتا ہے، خود تلاش کرتے ہیں کہ وسیلہ، قرب کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا. یعنی جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اس بات کی تلاش میں ہیں کہ اللہ کے کون قریب ہے. اب اللہ کے قرب کا خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. جو خود محتاج ہے وہ اوروں کی کیا محتاجی دور کرے گا؟ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود محتاج ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اللہ کے قرب کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ایہم اقرب، کہ کون زیادہ قریب ہو جائے. ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ ان کا حال ہے. تو جن کا خود کا یہ حال ہے، اللہ سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے ان کو امیدیں ہیں، خود اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے خود محتاج ہیں، تمہاری حاجتیں کیا پوری کریں گے؟ تو یہ اس آیت میں نیچے لکھا گیا ہے. مولوی احمد رضا خان بریلوی کے اس ترجمہ سے معلوم ہوا. اچھا، یہ ترجمہ کس کا کیا ہوا ہے؟ نیچے جو ترجمہ کیا نا، تم فرماؤ اے نبی، پکارو انہیں جن کو تو اللہ کے سوا کارساز سمجھتے ہو، وہ تم سے تکالیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا کوئی اختیار رکھتے. وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں. دیکھیے یہاں پر بعض اوقات خود ہی یہ بے ایمان حق بات کہہ دیتے ہیں. وہ مقبول بندے، یہاں پر بتوں کا ترجمہ بت نہیں کیا، بندے کیا ہے. وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں، وہ خود ہی رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ مقرب ہے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ ہے، اور ترجمہ واقعی آیت کے مطابق ہے. اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری اس نے، سمجھے نا. اچھا،
کیا کہتا ہے؟ اس ترجمے سے معلوم ہوا کہ مشرکین جن ہستیوں کو پکارتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور فرشتے، اللہ کے نبی ولی۔ اور اس آیت کی اس طرح کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ یہ تفسیر جو احمد رضا خان کی ہے، یہی تفسیر عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے۔ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، سو انہوں نے عیسیٰ اور ان کی ماں مریم علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، سورج، چاند اور ستاروں کی عبادت کی۔ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی پوجا کی یا سورج، چاند، ستاروں کی پوجا کی، تو ان کے بارے میں آیت ہے۔ تو اللہ کل حال اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد، اور خاص طور پر یہ ترجمہ اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ خود ہی بعض اوقات اعتراف کرتے ہیں کہ جس شرک کا قرآن میں بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کا شرک، نیک ہستیوں کی عبادت کا شرک، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو، اللہ کے نبی ہوں یا کوئی اللہ کے ولی ہو، خود ہی بعض اوقات یہ اپنی ان چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر مشکل مصیبت دور کرنے کی قوت طاقت نہیں رکھتے تو پھر علی حجویری داتا کیسے ہو سکتا ہے؟ معین الدین چشتی وغیرہ کی کیسے کشتیاں پار لگاتا ہے؟ ہاں جی۔ دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، کہ جن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ان سے مراد یعنی کافروں کو، مشرکوں کو اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا حشر کے میدان میں، اور جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے، کن سے پوچھے گا؟ جن کی پوجا کی جاتی تھی، جن کی عبادت کی جاتی تھی، اللہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود گمراہ ہوئے؟ یعنی فرض کرے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو بھی اٹھائے گا، کھڑا کر لے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کھڑا کر لے گا اور پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ۔ سورۃ مائدہ کے آخر میں یہ سوال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا عیسیٰ تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ میری اور میری ماں کی پوجا کرنا اللہ کے سوا؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو یہاں پر پوچھے گا ان سے انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا خود گمراہ ہوئے؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، تو اللہ کے نیک بندے نبی ولی جن کی پوجا کی جاتی ہے کیا کہیں گے؟ قالوا سبحانک، کہے گا اللہ تیری ذات پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لائق تھا ہی نہیں، ہمارے لیے جائز نہ تھا، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو اپنے کارساز بناتے، ولیکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، لیکن بات یہ تھی کہ ان کو بھی تو نے دنیا کے مال و متاع دیے اور ان کے آباء و اجداد کو بھی بڑے دنیا کے مسائل دیے کہ جن چیزوں میں پڑھ کر نسوا الذکر، انہوں نے اللہ کے وحی کو بلا دیا، وکانوا قوما بورا، اور ہے ہی قوم، تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ مقصد کیا ہے کہ قیامت کے دن جن کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ خود ہی برات کا اعلان کر دیں گے، بری ہو جائیں گے۔ بلکہ دوسری آیت میں اور بھی وعدے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں انہوں نے ہماری پوجا بھی کی ہے، ہم نے ان کو کہا ہی نہیں، ایسا کہا ہی نہیں کبھی کرنے کو۔ تو یہ آیاتوں سے کیا معلوم ہوا کہ مشرکین عرب جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بت کیا تھے؟ پتھر کی مورتیاں تھیں، لکڑی کے گھڑے ہوئے تھے، ایسے ہی سونے چاندی کے پگھلا کر بت بنا دیے تھے بس، بلکہ ان بتوں کی پیچھے بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ یہ نیک بندے تھے، ہستیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کے بزرگ ولی تھے جن کی پوجا کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ وہ زندہ نہیں مردہ ہیں، ان کو شعور و احساس نہیں، اور قیامت کے دن وہ خود بھی انکار کریں گے کہ ہم نے تو ان کو اس طرح کی بات نہیں کی۔ تو یہ اسے پتہ چلا کہ یہ
کلمہ گو مشرک جنہوں نے رٹ لگا رکھی ہے قرآن میں جس شرک کا بیان ہوا ہے، بتوں کا شرک ہے، وہ بتوں کا شرک نہیں ہے، بلکہ وہ ان ہستیوں کا شرک ہے، اللہ کے نیک بندوں کا شرک ہے۔ اچھا، مشرکی عرب کے بت بھی کیا تھا؟ اگر یہ بھی موضوع تھوڑا سا لے لیں، اس کے بعد ہم اسی پر بات ختم کرتے ہیں آج۔ مشرکین عرب کے بت کیا کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، ذرا بتاؤ کہ تم نے کبھی لات، عزا اور تیسری دیوی منات کی حقیقت پر کبھی غور کیا؟ افرأیتم لفظی معنی تو کیا تم نے دیکھا، لیکن دیکھنے سے مراد یہاں پر غور و فکر کرنا ہوتا ہے، علم۔ کیا تم نے جانا تو غور و فکر کیا؟ لات، منات، عزا پر ان اپنے بتوں پر غور کیا کہ کبھی تم ان سے کچھ ملا، کبھی کچھ، کبھی تم نے تمہارا کو فائدہ کیا؟ عبداللہ بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو پلاتا تھا۔ ستو جانتے ابراہیم کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ستو کس چیز کے بنتے ہیں؟ پانی بعد کی بات ہے، پہلے ستو بتائیے کیا ہوتے ہیں۔ ہاں، کس چیز سے بنتے ہیں؟ چاول سے، گندم سے، مکئی سے؟ گندم سے، ماشاء اللہ۔ ایک جو ہوتے ہیں، جو دیکھے گا نہیں کوئی؟ نہیں دیکھے گا؟ ہاں دیکھے ہوں گے۔ گندم اور جو میں کیا فرق ہے؟ ہاں، گندم چھری ہو دانہ ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے اوپر تھوڑا چھلکا ہوتا ہے، سمجھے نا، اور لمبا سا ہوتا ہے، تھوڑا نکیلا ہوتا ہے، یہ جو ہے جس کو عربی میں شعیر کہتے ہیں، سمجھے نا، شعیر۔ ہاں بارلی، ہاں جی، تو بارلی، تو یہ جو ہوتے ہیں۔ تو اس سے اصل جو ستو ہے نا، وہ خشک جو صحیح ستو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ خشک ہونے سے پہلے، جب دانہ بن جاتا ہے جو کا، خشک ہونے سے پہلے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، کاٹ کے اس کو پھر آگ پہ اس کو بھونتے ہیں، اور پھر اس کو خشک کر کے اس کو پیس لیتے ہیں۔ لیکن بازاروں میں ہمارے خشک جو کے پیس پیس کے بیچ رہے ہیں، تو لیکن اصل جو ہے ستو اس طرح بنتا ہے کہ وہ خشک ہونے سے پہلے دانہ اچھی طرح یعنی کہ پورا ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، خشک ہونے سے پہلے اس کو کاٹ کے اس کو پھر آگ پہ بھونتے ہیں، اسے اپنے ٹہنیوں سمیت ہی، تو پھر جو ہے اس کا جو ہے اس کو پیس کر وہ جو ستو آٹا بنتا ہے وہ ستو ہوتا ہے، اس کو پھر پانی کے اندر ڈال کر، شکر وغیرہ ڈال کر پیتے ہیں، جو بڑا کافی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ لات کیا تھا۔ لات عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، طائف اور مکہ کے درمیان، بلکہ طائف میں تھا کہ وہاں پر حاجیوں کے رستے پر جہاں سے حاجی گزرتے وہاں پہ بیٹھ جب خالد ولید کو آتے دیکھا تو اس کو کئی آوازیں دیں، یہ بھاگ گئی، چھپ گئی، تو خالد ولید وہاں پر آئے، وہاں پر بیری میری کے درخت تھے، وہ کاٹ ووٹ کے چلے گئے۔ بیٹھے وہ بیریوں کے کاٹ کے چلے گئے، وہ سمجھا کہ کام ہو گیا۔ جب واپس گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے پوچھا، آپ نے تمہیں کچھ بھی نہیں کیا، عزا باقی ہے، جاؤ اس کو قتل کرو جا کے۔ تو دوبارہ پھر آئے اچانک، اور عورت دیکھی اپنے بال بکھیلے بیٹھ، جیسے پاگل عورتیں ہوتی تھیں، تو پاگل عورت تھی کوئی جس کی پوجا کرتے تھے مشرک، تو اس کو جا کے قتل کیا۔ آپ میں فرمایا کہ یہ تھی عزا جس پر ابو سفیان نے بڑا فخر کیا تھا جنگ احد کے دن، کہ
کیا کہا تھا؟ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارا عزا ہے اے مسلمان، تمہارا عزا ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں مشرکی کہاں عقل ہوتی ہے۔ اور تیسرا منات تھا، ہاں ایک اور چیز کا، ایک منات کے یہاں ذکر نہیں کیا۔ منات جو تھا یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان، اگر آپ بائی روڈ جاتے ہیں آپ کو ایک جگہ ملے گی مشلل نام کی، سائن بورڈ پہ مشلل، تو یہاں پر تھا یہ بت۔ تو مدینہ سے جو حج کے لیے عمرہ کے لیے آتے تھے تو یہاں سے احرام باندھتے اس بت کے پاس، اس پر جانور ذبح کر کے اس پر خون ڈالتے تھے، اس لیے اس کو منات کہتے ہیں۔ تو یہ تین بڑے بت تھے مشرکین عرب کے آپ کے زمانے میں، العزا و منات الثالثۃ الاخری۔ کیا تم نے بتاؤ ذرا ان بتوں سے تم کو کیا ملا، ان کی کیا حقیقت تھی؟ تو یہ تھے۔ تو کیا معلوم ہوا ان تینوں بتوں کی حقیقت معلوم کر کے کہ بت ایسے ہی مورتیاں نہیں تھیں، بلکہ ان کے نزدیک وہ ستو پلانے والا بڑا بزرگ بن گیا، اس کی پوجا شروع کر دی، سمجھے نا؟ اس طرح وہ پاگل عورت عزا، جس طرح کہ آج کے مشرکوں کا یہی حال ہے، اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو اصل یہ تھا۔ تو اس طرح قوم نوح کے بارے میں، قوم نوح کے بت، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ قوم نوح کے جو سردار تھے، کفر کے سردار، انہوں نے قوم کو کیا کہا؟ لا تذرن آلہتکم، کہ نوح کی باتوں میں آ کر کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ نہ دینا، لا تذرن ہرگز نہ چھوڑنا، بدل کسی کو چھوڑنا، ہرگز نہ چھوڑنا آلہتکم اپنے معبودوں کو۔ پھر معبودوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ پانچ بت جس میں سے چار مرد ہیں اور ایک عورت ہے، پانچ تن پاک۔ آج بھی وہی ہے، آج بھی چار مرد اور ایک عورت۔ تو قوم نوح کے سرداروں نے کہا کہ ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، ہرگز نہ چھوڑنا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، کہ پانچ بت کیا ہیں؟ کہ قوم نوح کے نیک مردوں کے نام ہیں، نیک لوگوں کے نام ہیں۔ اس کی تفسیر اس طرح سے آتی ہے کہ یعنی قوم نوح سے مراد یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام کے آنے کے بعد، ان کے آنے سے پہلے، کیونکہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہی اس وقت ہے کہ جب قوم کے اندر شرک پھیل چکا تھا، ورنہ آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک، 10 صدیوں تک لوگ توحید پر تھے، شرک نہیں تھا۔ تو یہ اسی زمانے کے نیک لوگ تھے، نوح علیہ السلام سے پہلے، یعنی کہ نیک لوگ تھے، واقعی ہی نیکی تقوی پرہیزگاری پر تھے، اور جس سے ایمان میں جس کو نیک کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے لوگوں سے دو کام کروائے۔ ایک تو یہ کروایا کہ ان کی قبروں پر بٹھایا، لوگوں کو ان کی قبروں پر لے گیا کہ دیکھو فلاں فلاں اللہ کے بزرگ ولی، جب تم ان کو دیکھتے تو اللہ یاد آتا تھا، اب دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، اب ان کو تم کیسے یاد کرو گے؟ کیسے اللہ یاد آئے گا؟ ان کی عبادت کرو اللہ کی، لیکن قبروں پر بیٹھ کر عبادت اللہ ہی کی کرو، لیکن ان کی قبروں کے پاس۔ پہلی نسل کو یہ سبق سے دیا، اگلی نسل کو کہ تمہارے بڑے باپ دادا تو ان بزرگوں کے واسطے وسیلے سے مانگتے تھے۔ تیسری آنے والی بعد کی نسلوں کو کہ وسیلے واسطے کی ضرورت نہیں، یہ تو تم کو خود ہی دے دیتے ہیں، بس۔ یہیں سے پھر ان بتوں کی پوجا ہوئی، یعنی ان قبروں کی پوجا ہوئی۔ اچھا، ایک تو قبریں بنائیں، قبروں پر بٹھایا، دوسرا کام شیطان نے کیا کیا؟ ان بزرگوں کی، ان نیک لوگوں کی تصویریں، مورتیاں بنوائیں، تصویریں مورتیاں بنوا کر لوگوں کی مجلسوں میں، محفلوں میں رکھوا دی، جہاں پر لوگ بیٹھا کرتے تھے نا، تو ان کی محفلوں میں رکھوا دی تاکہ بابا جی کی تصویر سامنے نظر آئے، اللہ یاد آئے، اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو چلتے چلتے یہی بت جو ہیں پھر انہی کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے تو صرف ان کو یاد کرنا تھا، پھر ان سے وسیلہ لینا تھا، اور پھر آگے چل کر انہی بتوں کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ کے علم کے لیے یہ بت صرف قوم نوح کے نہیں تھے، شروع تو وہاں سے ہوئے تھے، لیکن عربوں کے اندر یہ بت چلتے رہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے اس وقت بھی یہ بت موجود تھے۔
لیکن بٹے ہوئے تھے. کسی قبیلے کے پاس یہ بت ہے، دوسرے قبیلے کے پاس دوسرا بت ہے، تیسرے کے پاس تیسرا بت ہے. یعنی ہر قبیلے نے اپنا ایک ایک بت اپنا سنبھالا ہوا تھا. اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بت تو طوفان نوح آیا ہے، بت تو ختم ہو گئے ہوں گے طوفان نوح میں. ہاں پتھر کی مورتیاں تھیں، وہ ڈوب گئے ہوں گے وقتی طور پر، پھر دوبارہ پتھر تھے. پتھر تو بٹی پانی کے ساتھ ختم نہیں ہوتا نا. ایک چیز یہ. دوسری ممکن ہے اگر ختم بھی ہو گئے تھے تو لوگوں کے ہاں تصور تو موجود تھا نا. یعنی اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بچے کون تھے؟ جو ایمان والے تھے. اب کیا ان لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی؟ نہیں، انہوں نے نہیں، ان کی آنے والی نسلوں نے. ظاہری بات ہے یعنی کہ ان لوگوں نے ذکر کیا ہوگا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ بچے تھے، اپنی اولادوں کو بتایا ہوگا کہ طوفان کیوں آیا تھا، کیوں قوم ہلاک ہوئی تھی، کیا شرک تھا، شرک کی وجہ کیا تھی، بتایا ہوگی باتیں ساری اس طرح کی. سمجھے نا؟ یہ باتیں بڑوں نے چھوٹوں کو اور چھوٹوں نے پھر آنے والی نسلوں کو بتاتے چلے گئے ہوں گے. اس طرح سے کوئی نیک لوگ تھے، اللہ کے بزرگ ولی تھے کہ جن کی پوجا ہوتی تھی بتوں کی شکل میں، اس لیے طوفان آیا تھا. تو اب یہ باتیں چلتے چلتے ظاہری بات ہے آگے شیطان کا کام. شیطان تو باقی ہے نا. وہ ٹھیک ہے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو تو گمراہ نہ کر سکا، ان کے اندر شرک نہ پیدا کر سکا جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں تھا. لیکن آنے والی نسلوں میں کچھ نسلوں کے بعد اس نے انہی بتوں کی پوجا شروع کروا دی. یا تو بت نکلوا دیے کہیں سے مل کے قوم کو، ان لوگوں کو طوفان نوح کے بعد، یا پھر ان کی فردی مورتیاں بنا لی. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے نا. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. بہت سے ہندوؤں کے ہاں جا کے دیکھیے، ان کے ہاں جو مورتیاں پڑی فردی مورتیاں، یہ فلاں کی مورتی، بھگوان شگوان جو ان کے نام دیتے ہیں، سمجھے نا، آرام سے جو بھی ان کی، تو ان کی فردی مورتیاں. وہ کون تھا کسی نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح سے تو فردی مورتیاں بنا لی کہ یہ ود کی مورتی ہے، یہ سوا کی مورتی ہے. اور بلکہ یہ نام بھی عربوں کے ہاں موجود تھے. عرب لوگ ان کے نام بھی رکھتے تھے. آپ کو یاد ہوگا یا پڑھا ہوگا آپ نے کہ جنگ بدر سے پہلے جو مبارزہ ہوتا ہے، جانتے ہیں مبارزہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے مبارزہ؟ جنگ سے پہلے دونوں فوجوں کی لشکروں کی طرف سے جو بڑے جری بہادر قسم کے لوگ نکلتے ہیں، ایک ایک کر کے، ایک ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے. پھر سمجھے نا، اس کو مبارزہ کہتے ہیں. اور عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ ہر جنگ سے پہلے یہ چیز ہوتی تھی. اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر فرض کرو کسی ایک بہادر نے دوسرے کو قتل کر دیا مد مقابل کو، اس کی فوج جو ہے پھر وہ اس کے اندر بڑا حوصلہ بڑھ جاتا تھا. تو یہ مبارزہ ہوتا تھا. تو جنگ بدر سے پہلے مبارزہ ہوا. تو حضرت علی کے مقابلے میں جو آدمی آیا وہ کون تھا؟ عمرو ابن ود. اس کا نام عمر تھا، باپ کا نام ود. یہ ود نام جو پڑھ رہے ہیں عمرو ابن ود. اور قریش کا، عرب کا بہت بڑا جری بہادر مانا ہوا تو جب حضرت علی کی طرف نکلا مقابلے کے لیے، ادھر سے حضرت علی نکلے مقابلے کے لیے، تو جب یہ قریب آیا نا تو حضرت علی زور سے آواز لگائی کہ میں نے ایک کا مقابلہ کرنا، میں دو کے مقابلے نہیں نکلا. ما خرجت لأبارز اثنين، کہ میں دو آدمیوں کے مقابلے نہیں نکلا، میں تو ایک آدمی کے مقابلے نکلا. اچھا، عمرو بن ود نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جیسے پیچھے مڑا اور چلے ماری تلوار اس کا سر اڑا دیا. یہ ہے الحرب خدع، کہ جنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ چال بازی کا نام ہے. یہ ہے چال بازی. تو ایک لمحے کے اندر ہی سر اڑا دیا اس کا. تو یہ تھا عمرو بن ود. میں ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عرب آپ کے زمانے میں اس طرح کے لوگ مشرک تھے جن کے نام تھے ان بتوں کے نام سے، ان بتوں کے نام سے. تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا قوم نوح کے یہ بت جو 5 جن کے بعد میں تصویریں بنی، مورتیاں بنی، بت بنے، یہ ایسے نہیں تھے، بلکہ اس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ یہ تھی کہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ کے سامنے. تو یہ تھے عربوں کے بت، ان کی حقیقت کہ جن کو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کر کے ان کو مشرک کافر کہا ہے. تو یہ سارا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آج کے کلمہ گو مشرکوں کا رد، جو جہاں بھی شرک کی بات آتی ہے تو بتوں کی پوجا ہم مان لیتے ہیں بتوں کی پوجا ہوگی، لیکن بت کیا تھے؟ وہ
ان بتوں کی حقیقت کیا تھی، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بت وہ کیا تھے، کہ ایسی پتھر کی مورتیاں بنا کے رکھ لی تھی، یا کہ ان کے پیچھے کوئی ان کی حقیقت تھی، ان کی کوئی بیک گراؤنڈ تھی. تو یہ وہ چیزیں جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. اچھا، ایک آپ کے لیے اور خوشخبری ہے، اپنی خوشخبری ہے کہ